جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ضمنی انتخابات کی تاریخ قریب آتی چلی جا رہی ہے، سیاست کے اندر جو تلخی کا ماحول ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے چیچاوتی میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور کہا کہ لاہور میں بیٹھے ایک شخص ہمیں ہرانا چاہتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ہرانا چاہتا ہے ہم اس کو جیت کے چلائیں گے، دکھائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب سیاسی طور کے اوپر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا ایک ماحول ہے۔ پہلے ذرا ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگتے ہیں آج سارا دن، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے۔ ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے۔ آپ کو بتانا تب یاد آتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی ثبوت آتا ہے۔ ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرو صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور کہتے ہو میں بتاؤں گا۔ کیا بتاؤں گا؟ اگر بتانا تھا تو 4 سال تھے بتانے کے لیے۔ اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیروئن وہ کس کی ہے۔ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کہ وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے غداری کا جو الزام ہے اس کو جوڑ رہی ہیں وہ خط کے ساتھ۔ ان کی کرپشن کے متعلق کوئی انکوائری کرو، غداری ہے۔ ان کی کرپشن کے متعلق صرف بات کرو۔ ابھی مقدمات درج ہونے کی، ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہے۔ تو یہ جناب ملک سے جو ہے وہ غداری ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ سارا جو ہے یہ چیزیں مینج کر رہی ہیں۔ تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ کس دیوار سے لگے ہو تو؟ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی نون لیگ کی مرکزی قیادت کی، اور اسی ساری صورتحال اور جو سیاست میں تلخی کا اس ماحول ہے، ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب نے۔ السلام علیکم چوہی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ چوہی صاحب، یہ معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک جب سے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ضمنی انتخابات کا ماحول قریب آ رہا ہے، اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی شدت سے لگائے چلے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے آج کہا کہ جی مجھے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں جیت کے دکھاؤں گا، تو اتنا کانفیڈنس جو ہے خان صاحب کے اندر، کیا واقعی گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو رہی ہیں، خان صاحب کو احساس نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے جو ان کے حامی ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے حامیوں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خاموش اکثریت ہے جو نون کے ساتھ بھی ہے، اور نون کے جو ووٹر ہیں وہ خاموشی سے ووٹ ڈال کے گھروں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کبھی کراؤڈز میں نہیں آتے، وہ کبھی جلسوں میں نہیں آتے، وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کا، لیکن الیکشن میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالنا جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں۔ تو شہروں کے ووٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نون جو ہے اب بھی اس کی جو پنجاب کے شہر ہیں ان میں اب بھی اس کی اکثریت ہے، اب بھی اس کا ٹوٹل ہولڈ ہے۔ ہاں کسی سیٹ پر پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، لیکن میجارٹی سیٹوں پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی نون کا ہولڈ ہے۔ اچھا، نون کا ہولڈ ہے چوہی صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوہی صاحب دیہاتوں کے اندر بھی جو ہم جلسے دیکھ رہے ہیں اور شہروں کے اندر جلسے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ خود اپنے لیے دروازے بند کرتے چلے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پی ٹی آئی اداروں کی ایک پسندیدہ جماعت تھی، لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو یہ سمجھتے تھے کہ دونوں پارٹیاں پہلی کرپٹ ہیں، اور یہ ایک پارٹی ایسی ہے جو پاکستان میں تبدیلی لائے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ خود اداروں کے ساتھ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے عدلیہ پہ الزام لگائے، پھر فوج پہ الزام لگائے، پھر محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے انہیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی جو ساری سپورٹ بیس ہے وہ بھی پرو انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی ذہن کے حامل ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ایک جگ وقت آئے گا کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ یہ جو اپنی سوچ ہے اس کے اندر تبدیلی لائے۔ اچھا، پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جی وہ اپنے جو سابق اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، اور بہت مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ ایک سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 2 ووٹوں پر جو قائم حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی سابقہ اپوزیشن کی، اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا خان صاحب منانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے سابق اتحادیوں کو اور دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں؟ جی ہر وقت یہ خطرہ تو موجود ہے. دیکھیں اگر صرف 2 اتحادی ٹوٹ جائیں، 1 اتحادی ٹوٹ جائے تو یہ حکومت گر جائے گی. اور ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی ابھی مطمئن نہیں ہے، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک یہ خطرہ موجود ہے. لیکن ظاہر ہے جب ایک حکومت آ جاتی ہے تو پھر اس کو یہ تو نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد وہ حکومت رخصت ہو جائے گی. کچھ وقت تو لے گی، کچھ وقت ناراضگیاں پکی ہونے میں بھی لگتا ہے. جس طرح دوستیاں ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے، اس طرح ناراضگی پکی ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ مثلا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں انتخابی اصلاحات کا اور جو نیب ترامیم کا وہ کر لیں، اس کے بعد اب جو وفاقی وزراء ہیں، مجھے سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس کہ جی اب تو ہم پورا ٹائم گزاریں گے اور اس کے بعد پھر اگلی حکومت بھی بنائیں گے، تو یہ انتخابات جو ہیں اب 2023 کے آخر میں ہی ہم دیکھیں گے؟ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہم انتخابات میں ارلی چلے جائیں؟ میرا خیال ہے 2023 میں الیکشن ہو جائیں گے، چاہے ارلی ہوں چاہے لیٹ ہوں، لیکن 2023 تک تو یہ حکومت چلے گی لگتا ہے. اچھا جی، حکومت چلے گی 2023 تک. اور اس کی جو کارکردگی کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اور بڑا تنقید کا سامنا بھی ہے، اور موجودہ قیادت بھی یہ کہتی ہے. کارکردگی کے حوالے سے ابھی سوالات ہیں. ہاں جی ابھی تک کارکردگی کے حوالے سے سوال ہے. ابھی کوئی پرفارمنس ابھی دکھائی نہیں حکومت نے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ ہے، اسی طرح آئی ایم ایف سے معاملات ہیں، فائنانشل پرابلمز ہیں، ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات تو ہیں جو حکومت کو ریزالو کرنے ہیں، جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا کہ ان کو یہ ریزالو کرنے پڑیں گے. نہیں تو وگرنہ بائی الیکشن ہے، اگلا الیکشن ہے، یہ منہ کھولے کھڑے ہیں، یہ کھا جائیں گے نون کو اگر نون نے اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا. اچھا جو صاحب، یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں جس کا سامنا ہے موجودہ صورتحال میں، تو ابھی بائی الیکشن کے اندر ان حالات کا کتنا % اثر پڑ سکتا ہے نون کے اور جو موجودہ حکومت کے دیگر پارٹی ان کے ووٹ بینک پہ؟ دیکھیں جو عثمان صاحب، جو شہری علاقے ہیں وہاں تو سیاسی طور پر ووٹ پڑتا ہے، اور وہ ووٹ اسی بات پہ پڑتا ہے، مہنگائی پر، اپنی سیاسی وابستگی پر. لیکن دیہاتوں میں تو گروہ ہوتے ہیں، دھڑے ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے. اور جو مثلا لاہور کے جو 4 حلقے ہیں وہاں اب واضح طور پر سیاسی الیکشن ہو رہا ہے. وہاں پہ پارٹیوں کے مطابق الیکشن ہوگا. جو کس پارٹی کا ووٹر ہے وہ اس پارٹی کو ووٹ دے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 4 حلقوں کے اندر باقاعدہ لوگوں نے گھروں پر پرچم لگا رکھے ہیں، لوگوں نے گھروں پر بینر لگا رکھے ہیں. لیکن جو دھڑے ہیں باقی جگہوں پہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ دھڑوں کے مطابق الیکشن ہوگا. اور اب نون لیگ جو ہے اس نے ہر جگہ پی ٹی آئی کے جو پرانے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ٹکٹ دیے ہیں ان سب حلقوں میں جو سارے بائی الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس بائی الیکشن میں ظاہر ہے ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ منحرف ہیں تو وہ نیگیٹو بھی ہے. شہروں کے اندر وہ چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے، دیہات کے اندر وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ ملی جلی سی کیفیت ہے. دیکھیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون کی پھر بھی پوزیشن مضبوط ہے. پوزیشن بہتر آپ بتا رہے ہیں، لیکن سہیل صاحب بہت سارے حلقوں میں جو منحرف جو اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے پہ بھی نون لیگ کے ہی لوگ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں. وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں کئی ایک حلقوں میں؟ جی 2-3 جگہ ہیں ایسی جہاں پر لوگ کھڑے ہیں. جی تو ظاہر ہے اس پہ فرق پڑے گا، اور ظاہر ہے نون سے نہیں مینج ہوا. نون نے کوشش تو کیا کہ ان کو بٹھا دیا جائے لیکن نہیں وہ مینج ہوا، تو اس کا ظاہر ہے نقصان ہوگا. نقصان ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی اب 17 تاریخ قریب ہے، کیا اس کے نتیجے آتے ہیں اور سیاست کا ماحول کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی اس میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلوچستان کی صورتحال جہاں سیلاب نے تباہ کاری.